السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ورحمۃ اللہ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اما بعد، محترم علماء کرام، حاضرین مجلس اور محترم خواتین، اس اجتماع میں سوالات کے جواب کے لیے مجھے مکلف کیا گیا ہے، تو کچھ بھائیوں نے جو سوالات لکھے ہیں تو اس کا میں مختصر انشاءاللہ جواب دوں گا۔ ایک صاحب لکھتے ہیں کہ شیخ صاحب، کیا میں اپنی زندگی میں بچوں کو وراثت تقسیم کر سکتا ہوں؟ میرے بھائی، وراثت کہتے ہیں اسی مال کو جو کہ انسان کے موت کے بعد تقسیم کیا جائے۔ تو اگر آپ زندگی میں ہی تقسیم کرتے ہیں تو تمام لڑکوں لڑکیوں کو برابر آپ تقسیم کر سکتے ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ لڑکوں کو ڈبل اور لڑکیوں کو سنگل، یہ حصہ نہیں ہے۔ اگر آپ زندگی میں ہی تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو تمام کو برابر آپ تقسیم کر دیں، یا اگر آپ وراثت کے حساب سے تقسیم کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو یہ ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے انتقال کے بعد میرے بچے ایک دوسرے سے نہ لڑیں، نہ جھگڑیں، یا وہ آپس میں مقدمہ بازی نہ کریں جیسا کہ عموماً ہوتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ کسی وکیل یا لائر کو بلا کر آپ اپنی وصیت لکھا دیں کہ بھئی یہ جو میری جائیداد ہے میری موت کے بعد اس طرح لڑکوں کو ڈبل اور لڑکیوں کو سنگل، اس طرح سے کیا ہے آپ وصیت لکھا دیں، تاکہ آپ کے بعد کوئی آپ کے بچوں میں کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی ناچاقی نہ ہو۔ تو اگر یہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن زندگی میں آپ کو اگر تقسیم کرنا ہو تو تمام کو برابر آپ تقسیم کریں۔ ایک بھائی لکھتے ہیں کہ کیا چشتی، شبلی اور بایزید بستامی نیک لوگ تھے؟ کیا ان میں سے ان میں سے کوئی گستاخ رسول بھی ہے؟ تو یہ سارے کے سارے لوگ صوفی تھے، اور جو صوفیوں کے بعض چیزیں ہیں تو ان میں تھیں۔ اب یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ تھے، یہ تو میں نہیں جانتا کہ وہ تھے یا نہیں تھے۔ تو بہرحال اس زمانے کے جو حالات تھے، جو لوگ آئے، مثلاً چشتی آئے، یعنی اس زمانے کا ماحول کچھ اس طرح کا تھا کہ احادیث سے زیادہ لوگوں کو لگاؤ نہیں تھا۔ تو جو اس زمانے میں یہ سارے کے سارے جو لوگ آئے، تو یہ افغانستان یا ایران یا ترکمانستان، تاجکستان، اس طرح کے یہ عرب سے بہت کم لوگ آئے۔ تو جو لوگ آئے تھے ان میں صوفیت کی بھی آمیزش تھی۔ تو بہرحال یہ وہ لوگ تھے جو کہ اس دنیا سے چلے گئے، تو ہم اگر وہ نیک تھے تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اگر ان سے کچھ گناہ ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے۔ تو کیونکہ وہ ان کے متعلق ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ گستاخ رسول تھے، یا ان کو ہم لعن طعن نہیں کر سکتے، کیونکہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ وہ امت ہے، یہ وہ قوم ہے جو کہ گزر چکی، تو انہوں نے جو کچھ کمایا وہ ان کا حصہ ہے، اور تم نے جو کچھ کمایا تمہارا حصہ ہے۔ ایک بھائی لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک بہت معروف ہو گئے ہیں، تو کیا یہ اچھا ہے؟ محترم دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک کے تعلق سے یہ جو عام طور پر جو مصیبت ان پر آئی ہوئی، یعنی انڈیا میں آئی ہوئی ہے، تو وہ شہرت کا جذبہ ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا تھا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔
کہ انہوں نے اپنے آپ کو، اپنے قد کو اونچا کرنے کے لیے، اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو ایک مبلغ اسلام، ایک داعی کے طور پر پیش کرنے کے لیے انہوں نے جتنے بھی وسائل ہو سکتے تھے ان تمام کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کر کے انہوں نے پیس ٹی وی قائم کیا، اور وہ ہر 5 منٹ پر کبھی شیروانی پہن کر آ رہے ہیں، کبھی ٹائی اور کیا ہے پتلون پہن کر آ رہے ہیں، اور آ کر پھر اپنے ادارے کے لیے لوگوں سے چندے، زکوٰۃ، صدقات مانگ رہے ہیں۔ تو یہی شہرت ان کے لیے ایک مصیبت کا باعث بن گئی، اور پھر انہوں نے مثلا اکبر سے پہلے ہندوستان میں کوئی عیسائی نہیں تھا، آج تقریباً 3-4% آپ اس دنیا میں یا ہندوستان کے اندر عیسائی ہیں، یعنی کروڑوں کی تعداد میں آج موجود ہے۔ تو کیا کبھی کسی چینل میں آپ نے دیکھا کہ کوئی آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں ہندو تھا، میں کیا ہے عیسائی بن رہا ہوں؟ یعنی ان کے پاس دولت بھی ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے، لیکن کبھی انہوں نے تشہیر سے کام نہیں لیا، بلکہ چپکے انہوں نے لوگوں کو عیسائی بنایا۔ جو بھی گرے پڑے ہے، جو منبوذین، جو یعنی ڈوم چمار قسم کے لوگ تھے، تو ان میں زیادہ کام کیا، اور ان کو انہوں نے عیسائیت کے راستے پر لگایا۔ اور عیسائیت میں چیز یہ کہ جو بھی حلق سے نیچے اتر جائے وہ چیز حلال ہے، یعنی حلال حرام کی کوئی اس میں پابندی نہیں ہے، حلق کے نیچے جو بھی چلی جائے وہ حلال ہے۔ اور پھر ان کے پاس عصمت کی بھی کوئی یہ نہیں ہے، مال و دولت کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، تو اس لیے اس مذہب کو انہوں نے پھیلایا، لیکن اس کے لیے کوئی تشہیر انہوں نے نہیں کیا۔ لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا کرے، کہ انہوں نے منی مائنڈ آدمی، یعنی پیسہ کیسے نکالنا ہے لوگوں کے جیب سے، تو وہ اچھی طرح وہ فن جانتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے بہت یہ بھی کیا، اور کچھ سیاسی پارٹیوں کو 50-50 لاکھ 60-60 لاکھ انہوں نے چندہ بھی دیا۔ تو یہ سیاسی پارٹیوں کو جو 50-50 لاکھ انہوں نے ڈونیشن دیا، تو یہ کون سے زکوٰۃ کا مت ہے؟ تو بہرحال یہ ہے کہ آج بھی میری ان سے یہی گزارش ہے کہ وہ شہرت کے طلب کو چھوڑ دیا۔ احمد دیدات جن کے یہ شاگرد تھے، تو وہ بندہ مخلص تھا، اور اس شخص نے یورپ اور افریقہ اور امریکہ میں ڈنکے کی چوٹ پر اس نے کئی سو جو عیسائی مبلغین تھے، تو ان کے ساتھ اس نے مناظرہ کیا، اور ان تمام کو شکست سے فائد دیا احمد دیدات۔ لیکن انہوں نے کبھی اپنی شہرت کے لیے کوئی چینل نہیں چلایا، کوئی یہ لوگوں سے چندے کی اپیل نہیں کی۔ تو احمد دیدات ماشاءاللہ بہت نیک آدمی تھے، لیکن انہوں نے کبھی شہرت کی طلب ان میں نہیں تھی، لیکن ذاکر نائک کے رگ رگ میں یہ شہرت کی طلب بھری پڑی ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہم کو بھی معاف فرمائے۔ تو کیا سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ یہ لا جو ہے نا، لا نفی جنس، جب لا آتا ہے تو تمام چیزوں کو ختم کر دیتا ہے، جیسے لا الہ الا اللہ، کوئی معبود ہے ہی نہیں الا اللہ، سوائے اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ، کوئی نماز ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی الا بفاتحۃ الکتاب، سوائے سورہ فاتحہ کی۔ یعنی سورہ فاتحہ چاہے فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو، امام کے پیچھے ہو یا امام کے بغیر ہو، تو یہ ضرور پڑھنا چاہیے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اگر نماز میں رکوع مل گئی تو لیکن فاتحہ نہیں پڑھا تو کیا نماز ہوگی یا نہیں؟ کچھ علماء کرام جیسے کہ علامہ ابن باز وغیرہ کا یہ فتویٰ ہے کہ اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو لیکن میرا اپنا یہ کہتا ہے کہ اگر آدمی اٹھ کر ایک اور رکعت نماز پڑھ لے تو اس کی جگہ پر یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر وہ شیخ بن باز کے فتوے سے مطمئن ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن بطور احتیاط کے مجھے بھی
कई मरतबा ऐसे है तो रुकू में जाकर मिलता हूँ, लेकिन फिर मैं वो रकात दोहरा लेता हूँ। ये ज़्यादा ये एहतियात इसी में है। तो अगर कोई पढ़ लेता है तो कोई हरज नहीं है, इंशाअल्लाह अल्लाह के ज़ात से उम्मीद है कि हो जाएगी। तो एक भाई लिखते हैं कि मैं इंडिया में एक कंपनी में काम करता हूँ। कंपनी दिवाली के मौके पर दिवाली के मौके पर एक हफ़्ता पहले कुछ सामान और पैसा देती है। इस पैसे को मैं खर्च कर लूँ या किसी को दे दूँ? आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं तो वो लोग अपने अपने, यानी मसलन रमज़ान है तो मुसलमान कंपनी है तो रमज़ान में देते हैं। अगर कुछ गैर मुस्लिम कंपनियां हैं तो वो अपने अपने ईद बरात के मौके पर वो देते हैं। अगर वो जो दे रहे हैं कोई हराम चीज़ नहीं है, बल्कि वो आप इसलिए आपको बतौर खैरात नहीं दे रहे, बल्कि आप बतौर मुलाजिम के दे रहे हैं। अगर वो दे रहे हैं और आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन अगर वो हराम ना हो या कोई ऐसी चीज़ जो कि पूजा में शामिल होती है या ऐसी चीज़ जो कि नाजायज़ है, तो अगर वो नाजायज़ है तो ना लें। अगर कोई ऐसी चीज़ है, कोई चीज़ खाने पीने की चीज़ें दें या पैसे दे दें या कोई इसमें लेने में कोई हरज नहीं है। हर इंसान तो अल्लाह की रज़ामंदी के लिए ही देता है, लेकिन दिल में ख्याल आ जाता है कि कोई तारीफ़ करे, इससे बचने के लिए क्या करें? मेरे मोहतरम दोस्तों, यही तो है कि आदमी देता तो है अल्लाह के रज़ामंदी के लिए, लेकिन दिल के अंदर ये ख्वाहिश रहती है कि लोग मेरी तारीफ़ करें, मैं मशहूर हो जाऊं, लोग मुझे सखी व दाता कहें। आपको मालूम होना चाहिए कि जहन्नम में सबसे पहले जो 3 लोग गिराए जाएंगे, ये ना तो अबू जहल होगा, ना तो अबू लहब होगा, ना तो कारून होगा, ना तो शद्दाद होगा, ना तो हामान होगा, ना तो फिरौन होगा, बल्कि वो लोग होंगे जो कि दिखावे के लिए काम किया करते थे। सबसे पहले हम जैसा एक आलिम दीन जो कि दुनिया में तलब शोहरत के लोग उसे बड़ा अल्लामा कहें और उसके नारे लगे, तो उसके लिए उन्होंने किया, उसने दुनिया में जो कुछ किया होगा इसी के लिए किया। तो अल्लाह ताला उसे बुलाएगा कि मेरे बंदे तूने क्या क्या किया? वो कहेगा या अल्लाह मैंने फ़लाँ कॉन्फ्रेंस की, फ़लाँ इज्तिमा से खिताब किया। ये तो अल्लाह ताला कहेगा कि तूने इसलिए किया कि लियुक़ाल अन्नका क़ारी, कि तू बहुत बड़ा क़ारी है, बहुत बड़ा अल्लामा। तो वक़्त क़ील, तू दुनिया से जो चाहता था दुनिया में वो चीज़ तुझे मिल गई। इसी तरह एक ऐसे शख्स को बुलाएगा जो कि मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह होगा, तो उसे भी अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछेगा। वो भी ये कहेगा कि या अल्लाह मैंने तेरे रास्ते में जिहाद किया, यहाँ तक कि मैं शहीद हो गया। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे तूने ये इसलिए किया कि लियुक़ालु लका अन्नका जरी, तू बड़ा बहादुर है और तू दुनिया से ये वाहवाह वसूल करना चाहता था। वक़्त क़ील, तू जो चाहता था दुनिया में तुझे मिल गया, तो मेरे पास तेरे लिए जहन्नम के सिवा कुछ नहीं है। सुम्मा उमिरा फसुहिबा अला वजी फिन्नार, फिर हुक्म होगा और उसकी दोनों टांगें मुंह के बल घसीटते हुए उसे उठाकर दोज़ख में डालें। तो ये जो अल्लाह ताला के रज़ा के लिए दे, तो दिल के अंदर ये ख्वाहिश भी ना लाएं कि कोई बंदा मेरी तारीफ़ करे। हज़रत अवैस क़रनी से दुआ कराइए, क्या ये वसीला नहीं है? डायरेक्ट अल्लाह ताला से दुआ करना मांगना चाहिए। मेरे मोहतरम दोस्तों, हज़रत अवैस क़रनी रहमतुल्लाहि अलैहि रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मौजूद थे और वो आना भी चाहते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। उनकी माँ बीमार थी, तो माँ की खिदमत के लिए वो रुके रहे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि इस तरह से हज़रत अवैस क़रनी अपने वालिदा की खिदमत के लिए रुके हुए हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर से कहा कि ए उमर, ये शख्स है जिसका नाम है अवैस है और वो कबीले क़र्न से ताल्लुक़ रखता है, अगर कभी ज़िंदगी में मुलाकात हो जाए
تو اس سے اپنے لیے بھی اور میری امت کے لیے بھی تم دعا کرو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے ایک ترازو نازل ہوا، اس میں ایک پلڑے میں مجھے رکھا گیا اور باقی دوسرے پلڑے میں ساری امت کو رکھ کر تولا گیا۔ امت کا پلڑا ہلکا ہو گیا، میرا پلڑا بھاری ہو۔ تو اس سے معلوم ہے ساری امت مل کر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کی دھول کو بھی پہنچنا چاہے نہیں پہنچ۔ پھر اس کے بعد ایک پلڑے میں حضرت ابو بکر کو رکھا گیا اور دوسرے پلڑے میں ساری امت کو رکھ کر تولا گیا۔ امت کا پلڑا ہلکا ہو گیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پلڑا بھاری ہو۔ اور پھر ایک پلڑے میں حضرت عمر کو رکھا گیا اور ساری امت کو ایک پلڑے میں رکھ کر تولا گیا، تو امت کا پلڑا ہلکا ہو گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ یعنی ساری امت جس میں حضرت ابو بکر کے علاوہ سارے صحابہ، سارے تابعین، طبع تابعین، ائمہ دین، امام بخاری، امام مسلم، قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے سارے صالحین، یہ سارے مل کر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر کی دھول کو نہیں پہنچ سکے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ حکم دیا کہ تم عبیس قرنی سے اپنے لیے بھی دعا کرو اور امت کے لیے بھی ان سے دعا کرواؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال حج کو جاتے تھے اور ہر سال حج میں ان کو تلاش کرتے تھے، کوئی بندہ عبیس قرنی آیا ہوا کہ نہیں، کوئی نہیں۔ تو 10 سال انہوں نے برابر ان سے ملاقات کے لیے حج کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبیس قرنی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے 10 سال انہوں نے حج کیا۔ تو ایک مرتبہ ایک بندے نے کہا کہ ہاں یہ عبیس ادھر کیا ہے، وہ ہمارے ساتھ آیا ہوا ہے، ادھر کہیں وہ اونٹ بکریاں چرا رہا ہوگا، ذرا آپ تلاش کریں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ اونٹوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور کہا کہ کیا تمہارا نام عبیس ہے؟ کہا ہاں۔ کہا تم خرن سے تعلق رکھتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا کیا تمہاری ماں بیمار تھی جس کی وجہ سے تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہیں آ سکے؟ کہا ہاں۔ کیا تم کو برس ہو گیا تھا، اللہ رب العالمین نے تم کو شفا عطا فرمائی، بس اس کا ایک چھوٹا سا نشان باقی رہ گیا؟ کہا ہاں۔ کہا مجھے عمر کہتے ہیں، میں امیر المؤمنین ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تم سے میرے لیے بھی اور امت کے لیے بھی دعا کروں۔ حضرت عبیس قرنی لپٹ گئے، کہا کہ امیر المؤمنین اگر آپ حکم دیتے تو میں آپ کی خدمت پہ چلا آتا۔ تو پھر انہوں نے دعا کی حضرت عمر کے لیے بھی، امت کے لیے بھی۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں رہنا چاہتے ہیں، اچھا میرے ساتھ مدینہ چلو؟ کہا کہ نہیں، میں آپ یہ چھوڑ دیں، میں جہاں میری مرضی ہے تو میں جانا چاہتا ہوں، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میں لوگوں میں مشہور ہو جاؤں۔ تو اور پھر ان کے بعد وہ کوفہ گئے، کہاں گئے تو پھر وہ وہاں سے جو غائب ہوئے تو پھر ان کا تذکرہ نہیں ملتا ہے۔ یعنی لوگ اس قدر شہرت سے دور تھے ہمارے اسلاف کرام۔ تو زندوں سے حضرت عبیس قرنی رحمت اللہ علیہ زندہ تھے، حضرت عمر نے ان سے دعا کی درخواست کیا۔ تو زندوں سے دعا کرا سکتے ہیں، لیکن مردوں کے قبر کے پاس جا کر اور یا ان کے وسیلے کے ذریعے سے یہ جو دعا کی جاتی ہے تو یہ ناجائز ہے۔ وہ تو زندہ سے، مثلا میں آپ سے بھی کہہ سکتا ہوں کہ آپ میرے حق میں دعا کریں، آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میرے حق میں دعا کریں، تو یہ کوئی بات نہیں ہے۔ گمنامی کی زندگی میں رہنا صوفیت کے قریب تو لے کر نہیں آتا۔ یہ صوفیت یہ ایک برہمنزم ہے، صوفیت برہمنزم ہے، اور برہمنزم ہی وہ ہندو مذہب سے وہ آ گیا ہے، وہ صوفیت کے نام سے یہ یہاں پر اسلام میں داخل ہو گیا ہے۔
تو صوفیت جو ہے، جو گمنامی ہے، تو جب آدمی گمنام ہوتا ہے تو جب ہمارے جو اسلاف تھے وہ شہرت کو پسند نہیں کرتے تھے، گمنام رہتے تھے، تو یہ صوفیت کو نہیں لے کر جاتا، آدمی شہرت سے دور رہے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور پھر یہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ طالب شہرت ہوتے ہیں، شہرت چاہے کوئی برائی کر کے بھی کیوں نہ مشہور ہو جائے۔ حضرت خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جب وہ تاریخ بغداد لکھی تو ان کے زمانے کا ایک آدمی، اس کو جو بہت شہرت کی طلب تھی، تو آ کر ان کے قریبی ساتھی سے، خطیب بغدادی کے ساتھی سے پوچھا کہ جو خطیب بغدادی صاحب نے جو کتاب لکھی ہے تو اس میں میرا کہیں تذکرہ کیا ہے کہ نہیں؟ کہا بھئی تم تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ تمہارا تذکرہ ہو۔ تو کہا تو نہیں بھئی، میں وہ جو حفاظ ضباط ہیں تو ان کے تعلق سے نہیں پوچھ رہا ہوں، یہ کذاب، وضاع، دجال ایسے جو برے لوگ ہیں تو ان میں تو کم از کم میرا انہوں نے تذکرہ کیا ہے کہ نہیں؟ کہا نہیں، ان میں بھی تمہارا تذکرہ نہیں۔ کہا اس نے اپنا سر پیٹ لیا، کہا کاش وہ کذاب دجال میں ہی میرا تذکرہ کر دیتے تاکہ مجھے بھی کیا ہے کچھ شہرت نصیب ہو جائے۔ تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو شہرت کے طلبگار ہیں۔ زکوٰۃ پہ کتنے فیصد دینا چاہیے؟ کیا ہر مہینہ دینا چاہیے؟ ہر مہینہ نہیں، سال میں ایک مرتبہ 2.5%۔ اگر سونا ہے، چاندی ہے اور اسی طرح آپ کے پاس پیسہ ہے، کیش ہے، تو اس میں 2.5% دینا چاہیے۔ تو ہم ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہتے ہیں، باتھ روم میں بھی بسم اللہ کہہ سکتے ہیں۔ تو آپ جب آپ باتھ روم میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں، وضو کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں پہلے بسم اللہ کہہ لیں اور نیت یہ کریں کہ یہ کیا ہے وضو کے لیے، تو آپ جا کر بغیر کیونکہ اللہ کا نام جس جگہ پر گندگی ہوتی ہے تو وہاں پر لینا درست نہیں ہے، تو آپ جانے سے پہلے بسم اللہ کہہ کر داخل ہوں۔ ایک بھائی لکھتے ہیں اگر ہمیں شہرت نہیں چاہیے تو کس چیز کے لیے ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں؟ میرے محترم دوستو، اہل حدیث یہ شہرت کے لیے نہیں ہے، یہ کوالٹی کے لیے ہے، کوالٹی کے لیے۔ مثلا آپ جائیں گے کہ بھائی چاول دے دو، 100 قسم کے چاول ہیں، تو آپ بھائی مجھے باسمتی رائس چاہیے، فلاں چاہیے، فلاں خوشبودار چاول، یہ کوالٹی ہے۔ یعنی اہل حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان جو کہ شرک نہیں کرتا، جو کہ قبروں پر چادر نہیں چڑھاتا، غیر اللہ سے نہیں مانگتا، تو ایسے لوگوں کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ یہ کوالٹی ہے، یہ کوئی شہرت نہیں ہے، یعنی پیور مسلمان۔ کیا بچے کو 2 سال کے بعد بھی ماں دودھ پلا سکتی ہے؟ اگر پلا سکتی ہے تو قرآن کے حوالے سے جواب دیں۔ تو 2 سال تک اللہ تعالیٰ نے یہ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا کہ اس کے یعنی اس کے دودھ پلانے کی مدت اور اس کے جنم دینے کی مدت یہ 30 مہینہ، تو یہ یعنی تقریباً یہ 30 مہینے جو ہوتے ہیں وہ 2.5 سال کی کیا ہے مدت ہوتی ہے۔ تو اسی سے اگر 9 مہینے نکال دیے جائے تو تقریباً اگر بعض فقہا نے یہ کہا کہ 6 مہینے میں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں تو 2 سال تک پلائیں۔ اگر ماں چاہے تو اور بھی پلانا چاہے 3 سال 4 سال 5 سال تک بھی پلا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ دودھ وہ پلا رہی ہے، آپ کو کیا تکلیف ہوگی؟ ماں اپنے بچے کو اگر دودھ پلا رہی ہے تو کسی دوسرے کو تکلیف کیا ہوگی؟ تو پلا سکتے ہیں۔ اور یہ لوگ رات میں دودھ پیتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ بھائی دودھ پینے دیں، کیا حرج ہے اس میں؟ اور دودھ کی چائے، بھائی دودھ کی چائے، دہی کی چائے یہ نہیں ہے۔ تو آدمی کیا ہے اگر دودھ کی چائے پیتا ہے تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ حدیث میں بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، صحابہ اکرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کچھ لوگ ہمیں گوشت لا کر دیتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ذبح کیا گیا ہے یا نہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بسم اللہ کہہ کر کھا لو۔ تو یہ حدیث کا حوالہ آپ نے دیا ہے۔ تو اگر آدمی
कोई ऐसी जगह पर है जहाँ पर लोग उसे लाकर गोश्त देते हैं, तो वो पहले देखें कि ये लोग कैसे हैं, क्या हराम गोश्त खाने वाले हैं या हलाल गोश्त खाने वाले हैं। हमारे यहाँ, हमारे आंध्र प्रदेश की और जनूबी हिंद की बात करता हूँ, तो गैर मुस्लिम भी मुसलमानों से ज़बह करवा कर ही खाते हैं, गैर मुस्लिम भी ज़बह करवा कर ही खाते हैं। वो अगर कोई ऐसे ही अपने हाथ से ये करके खाता है तो कहते हैं ये हराम खाता है, ये हराम है। अगर कोई ऐसे माहौल में, मुआशरे में हो, तो अगर कोई गैर मुस्लिम भी अगर उसे गोश्त देता है तो वो खा सकता है, लेकिन उसको शुबा हो कि पता नहीं इसने नाम लिया हो या अल्लाह का नाम लिया हो या ना लिया हो, तो बेहतर ये है कि अगर ऐसे मुआशरे में है जहाँ के लोग यानी वो ज़बह नहीं कराते बल्कि ख़ुद वो बकरे को काट देते हैं और इस तरह से वो हराम खाते हैं, तो आदमी बेहतर ये है कि ना खाए। अब मसलन कुछ इस तरह के ये हैं, मसलन आजकल हम लोग मुर्गियाँ खाते हैं यहाँ पर, तो अब इसके ताल्लुक़ से ये है कि अब तो अल्लाह का नाम लिया गया है या नहीं लिया गया है, तो कुछ उलमा ने ये कहा कि बिस्मिल्लाह बोलकर खा ले तो आदमी क्या है इसमें, लेकिन इसमें भी एहतियात ये है कि आदमी खुद जाए और जाकर आदमी ताज़ा मुर्गी ले और बिस्मिल्लाह बोलकर कटाए तो ये खाए तो ये ज़्यादा बेहतर है। अगर कोई शख्स फिक्स दांत लगवाता है, मसनूई दांत, जो कि अगर एक दांत लगाने के लिए दो दांत को तराश कर इसमें फिक्स कर दिया जाता है, तो वो जब वज़ू करेगा तो उसका वज़ू हो जाएगा या वो दांत वज़ू की हालत में नहीं होता। तो अगर मसलन किसी ने लगाया है दांत, दो दांत को घिस कर उसके ऊपर वो जो उसका यानी उसका कैप उसको लगा दिया जाता है, वो कैप भी दांत के ही हुक्म में है। तो अगर वो कैप को अगर पानी लगता है तो गोया कि वो दांत के ही हुक्म में है, ये नहीं कि वो कैप निकाले और फिर उसके बाद ये करे, ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक भाई लिखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट के दूध और पेशाब को कुछ बीमारों के लिए पीने का हुक्म दिया। अगर हम बीमारियों में ऊँट का दूध और पेशाब क्या पी सकते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और आज भी ऊँट का दूध और पेशाब कैंसर के लिए एक बड़ी मुफीद दवा है, कैंसर के लिए एक बड़ी मुफीद दवा है। तो अगर ऐसी बीमारी किसी को, अल्लाह ना करे कि किसी को हो, अगर कोई ये हो तो आदमी पी सकता है, इसमें कोई हरज नहीं है। तो क्या लव मैरिज हलाल है? लव यानी मोहब्बत, अगर आप किसी लड़की को पसंद करते हैं, आपके दिल में मोहब्बत है उसके लिए, तो अगर आप उस मोहब्बत की वजह से उससे शादी करना चाहें तो कर सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं। लेकिन लव मैरिज का मतलब ये नहीं है कि आप उस लड़की को लेकर जाएं और क्या है उसके साथ आप दिन रात गुजारें और आप उसको लेकर शॉपिंगों में फिरें और आप उसके साथ जिस तरह मियाँ बीवी रहते इस तरह रहें, उसके बाद शादी करें। तो जब आप शादी से पहले ही सब कुछ कर लिया तो शादी के बाद क्या करेंगे? तो ये बिल्कुल नाजायज़ है। आप खुद सोचें कि अगर ये हरकत कोई शख्स आपकी बहन के साथ करे तो क्या आप गवारा करेंगे, या आपकी बेटी के साथ करे तो गवारा करेंगे? तो आदमी अगर फितरी मोहब्बत होती है, यानी कोई लड़की को देखा खूबसूरत है, दिल में मोहब्बत है, तो आदमी ने बात बढ़ाई और शादी कर लिया तो कोई हरज नहीं। लेकिन जो आम तौर पर जो लव मैरिज बोलकर है कि मैरिज से पहले ही सब कुछ, मैरिज के जितने भी क्या है चीज़ें हैं वो सब पहले ही कर देते हैं, तो ये बिल्कुल नाजायज़ और हराम है। शेयर मार्केट में रुपया लगाना कैसा है? जुआ है। वो शेयर मार्केट में ये जुआ है। इमाम के सलाम फेरने के बाद अक्सर लोग निकलने लगते हैं और नमाजियों के सामने से गुज़रते हैं। नमाजियों के सामने गुज़रने की कितनी वईद है, बराए करम रहनुमाई करें। अगर कोई बंदा
نماز پڑھ رہا ہے آپ انتظار کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو 40 سال تک بھی انتظار کرنا پڑے تو انتظار کرے، کیونکہ یہ بہت طویل ہے تو آدمی نہ گزرے. لیکن آدمی جو لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ان کو بھی تھوڑی سی عقل ہونی چاہیے. عام طور پر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جہاں سے گزرتے ہیں نہیں اسی کے سامنے آ کر آدمی ایک نماز پڑھتا ہے، تو یہ اس کی اپنی حماقت ہے، اس سے اب لوگوں کو تکلیف دیتا ہے. تو اس سے ہمارے شیخ صفی الرحمن مبارک پوری جو ہمارے استاد ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر بڑی مسجد میں آدمی یعنی ایک 2-3 چھوڑ کر آگے سے اگر گزرنا چاہے تو گزر سکتا ہے. تو لوگوں نے ان سے پوچھا یہ کوئی اس کی دلیل؟ کہا کوئی دلیل نہیں ہے، یہ اجتہاد ہے. تو کیا قرآن پڑھنے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے؟ اگر کریں تو بہت بہتر ہے، اگر نہ کریں تب بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کسی غیر مسلم کو دیں تو اب وہ تو غیر وضو تو تھوڑے کرے گا، تو دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو کیا ایک آدمی بغیر شادی کے انتقال ہو جائے تو حالت ایمان میں اس کو جنت میں حور ملے گی؟ اگر وہ اللہ کرے کہ وہ جنت میں جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے حور بھی عطا کریں گے. اور اسی طرح وہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی مومنہ لڑکی بغیر شادی کے مر جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے نیک اللہ تعالیٰ اسے شوہر عطا کرے گا. وہ جو شوہر ہے دنیا میں یہ دنیا کا ہی کوئی مرد ہوگا، اور اللہ رب العالمین بڑا خوبصورت جنتی مرد وہ حضرت آدم علیہ السلام جو 60 گز کے تھے، تو اس طرح کا چاہے ایک ہر جنتی آدمی اس طرح ہوگا، وہاں داڑھی مونچھ وغیرہ نہیں ہوگی اور گندگیاں کوئی نہ ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی اگر کوئی بغیر شادی کے نیک عورت اگر وہ گزر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کا جوڑا عطا کرے گا. وراثت میں بھائی بہنوں کا حصہ اور ماں کا حصے کی تفصیل بتائیں. اگر ماں موجود ہے اور بھائی بہن بھی ہیں تو بھائیوں کو ڈبل حصہ اور بہنوں کو سنگل حصہ، اور ماں کو پوری جائیداد کا 8واں حصہ ملے گا، 8واں حصہ ملے گا. تو اور اس کے بعد جو بھی تقسیم ہوگی تو لڑکوں کو ڈبل اور لڑکیوں کو سنگل. اور اگر کسی بہن کا انتقال ہو گیا اور اس کے شوہر اور بچوں کو کیا اس کا حصہ ملے گا؟ اگر بہن کا حصہ ہو اگر بہن کا انتقال ہو گیا، اس کے شوہر اور بچے ہیں اور اس کے ماموں وغیرہ بھی ہیں تو ان کو شریعت کے حساب سے تو کچھ نہیں ملے گا. لیکن اگر نانا ہے تو اگر وہ وصیت کر کے جاتا ہے کہ میں اپنے نواسوں کے لیے اتنی وصیت کرتا ہوں تو کر سکتا ہے، وہ جو بھی اس کی ماں کا حصہ ہے تو وہ وصیت لکھ کر جا سکتا ہے. اگر کوئی شخص جب غصے میں آتا ہے تو مسلسل طلاق 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 کہتا ہے تو کیا اس پر اسلام میں کیا حکم ہے؟ میرے بھائی، کوئی بھی پیار محبت سے طلاق نہیں دیتا. کوئی دیتا ہے کیا پیار؟ بہت تم اچھی ہو، بڑی سندر ہو، بڑی خوبصورت ہو، ماشاءاللہ تم ایسی ہو، تم کو طلاق. کیا کوئی کہتا؟ ہر کوئی جو بھی دیتا ہے تو طلاق غصے میں ہی دیتا ہے. اب غصے میں آنے کے بعد آدمی بہت کچھ دوسرے بھی کام کر سکتا ہے، صرف ایک ہی ایک چیز طلاق 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 کہنا یہ کون سی انسانیت ہے؟ یہی ایک چیز ہے کہ غصے میں آئے تو کرے. تو آدمی کیا ہے، کوئی بھی شخص محبت سے طلاق نہیں دیتا، طلاق غصے سے ہی دیتا ہے. تو آدمی کو یہ چاہیے کہ اس میں احتیاط برتے اور اس میں طلاق، کیونکہ زبان سے بولنا آسان ہے لیکن اس کی وجہ سے خاندان بڑھ جاتے ہیں، بچے برباد ہو جاتے ہیں اور پورا خاندان اجڑ جاتا ہے. آدمی کو عقل سے کام لینا چاہیے. اس طرح سے اگر کوئی بات ہو جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور گھر سے باہر نکل جائے تاکہ اس کے دماغ کی گرمی وہ نکل جائے. ہاں اگر کوئی 3 مرتبہ طلاق 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 کہتا ہے تو اس کو یہ طلاق اس عورت پر پڑے گی، یہ طلاق اس عورت پر پڑے گی. اور پھر اگر وہ پھر دوبارہ بھی 2-4 مہینے کے بعد یا 2-4 سال کے بعد پھر اگر وہ یہی کہتا ہے اور پھر اس طرح 3 مرتبہ کہتا ہے تو وہ بیوی اس کے لیے ہمیشہ کے لیے اس کی وجہ سے نکل جائے گی.
تو آدمی کو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اپنے جو بھی حواس ہیں تو اس کے اوپر قابو رکھنا چاہیے۔ اور ایک بھائی لکھتے ہیں کہ یس آصف، میری بہن بیمار چل رہی ہے تو ان کا نام زہرا تبسم ہے، تو دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ اور ایک بھائی لکھتے ہیں کہ میری بیوی عاصم بیمار ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ دائمی عطا فرمائے۔ اور ایک بھائی لکھتے ہیں کہ ایک بھائی جاوید اسماعیل کو دل کا مرض لاحق ہو گیا ہے، وہ پچھلے ہفتے انڈیا چلے گئے ہیں، ان کے دل میں مشین لگنے والی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو عافیت عطا فرمائے۔ اور ایک بھائی وہ لینس کینسر میں مبتلا ہے، تو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین امت کے سارے بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفا یابی عطا فرمائے، اور جتنے بھی اس دنیا سے دین و ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور میرے محترم دوستوں اور بھائیوں اور بہنوں، تو شاید ہو سکتا ہے کہ یہ میرا آخری سوال جواب ہوں جو کہ اس مجلس میں ہوں، اور انشاءاللہ میں پیر یا منگل کو میں کوئی سے نکل جاؤں گا۔ تو میں آپ لوگوں کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ لوگوں کا آباد رکھے، شاداب رکھے، اور آپ لوگوں کے دین میں دنیا میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے، آپ لوگوں کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ اور میں بھائیوں سے یہ کہ میں انسان ہوں، اگر میرے وجہ سے کسی بھی کو بھی کوئی تکلیف پہنچی ہو تو میں آپ تمام لوگوں سے معافی چاہتا ہوں، اور میں یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ میرا حق اگر کسی کے اوپر ہو، کسی کو یعنی پیسے دینا ہو یا کوئی بھی چیز اس طرح کی ہے، تو وہ مجھ سے اپنا جو بھی حق ہے وہ لے سکتے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں سے پاک صاف چلا جاؤں، اور میں اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرتا ہوں کہ دنیا سے بھی جس وقت رخصت ہوں تو اللہ رب العالمین پاک صاف بنا کر اس دنیا سے ہم کو لے کر جائے۔ تو میں دعا کرتا ہوں آپ تمام لوگوں کے حق میں، آپ لوگ میرے حق میں دعا کریں، اور میں آپ لوگوں کو وصیت کرتا ہوں کہ یہ جو پروگرام ہے، جو بھی دینی مجلسیں ہیں، اس میں آتے رہیں اور آپ سدھریں اور دوسروں کو سدھاریں، کیونکہ اگر ایک بندے کو بھی آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی تو ساری دنیا کو اگر اللہ رب العالمین کے راستے میں خیرات کرے تو اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا کہ ایک بندے کو آپ کے ذریعے سے اگر ہدایت ملتی ہے تو جتنا ثواب آپ کو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ کو اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس وقت موت دے تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم تمام کی موت عطا فرمائے۔